پہلے جو لڑکیاں پورا نقاب لگایا کرتی تھی، جو پہلے لڑکیاں پورا حجاب لگایا کرتی تھی، اب حجاب کو تو چھوڑ دیا گیا، اب بہت کرتی ہیں تو کیا کرتی ہیں، کپڑا تو وہی نارمل پہنے ہوئے ہیں، وہی نارمل کپڑا پہنے ہوئے ہیں، بس چہرے کے اوپر ایک ماسک لگا لیا اور ماسک کو سمجھ لیا کہ یہ پردے کا الٹرنیٹ ہو گیا۔ میری پیاری ماں و بہنوں، یہ ماسک لگا کر کے آپ نے اپنے پردے کا جنازہ تو خود نکال دیا ہے۔ وہ میری پیاری بہنوں، اپنی خوبصورتی کو دنیا کے سامنے نمایاں نہ کرو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کہتا ہے اے نبی اپنی بیٹیوں سے کہہ دو، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو، اے نبی تمام مسلمان عورتوں سے کہہ دو کہ جب وہ اپنے گھر سے نکلا کرے یدنین علیہن من جلابیبہن، وہ اپنے اوپر چادر ڈال لیا کریں، وہ اپنے اوپر پلو ڈال لیا کریں، وہ اپنے اوپر نقاب ڈال لیا کریں۔ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ زیادہ بہتر ہے کہ اس سے ان کو پہچان لیا جائے گا۔ اچھا آج کیا ہوتا ہے، مدرسے میں پڑھنے والی لڑکی ہے تو وہ نقاب میں رہے گی، اسکول میں پڑھنے والی لڑکی ہے تو وہ کیا کرے گی، ماسک لگا کے گھومے گی یا ماسک بھی نہیں لگائے گی۔ یعنی لڑکی کا کپڑا بتا رہی ہے مدرسے والی لڑکی ہے یا اسکول والی لڑکی ہے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، آپ کی بیٹی کالج میں پڑھے اسلام کو کوئی آپتی نہیں ہے، آپ کی لڑکی اسکول میں پڑھے اسلام کو کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ کی لڑکی ڈاکٹر بنے اللہ اور اس کے رسول نے منع نہ کیا ہے، مگر میری پیاری بہنوں آپ کہیں بھی جاؤ اپنی پہچان کو نہ مٹانا۔ اور میں ایسی بھی اپنی بہنوں کو جانتا ہوں، کالج وہ جا رہی ہیں سر سے پیر تک نقاب میں جا رہی ہیں، اپنی کلاس میں اپنے ٹیچر کے سامنے بھی وہ نقاب میں رہتی ہیں۔ میں ایسی مسلمان لڑکیوں کو بھی جانتا ہوں، ان کے کالج میں جب ڈگری دی گئی، جب گولڈ میڈل دیا گیا اور گولڈ میڈل دینے کے ٹائم ان سے کہا گیا کہ جب تک آپ اپنے چہرے کا نقاب نہیں اتاریں گی ہم آپ کو گولڈ میڈل نہیں دیں گے۔ اس مسلمان لڑکی نے گولڈ میڈل لینے سے انکار کر دیا، اس لڑکی نے ڈگری لینے سے انکار کر دیا، مگر اپنے چہرے کو دنیا کے سامنے نقاب کو کھولنا گوارا نہ کیا۔ او میری پیاری بہنوں، ایسی دیندار بہنوں کی آج ضرورت ہے۔ ایک بات بولوں، سوشل میڈیا پر نقاب کا بہت مذاق اڑایا جاتا ہے، کبھی جا کے دیکھیے گا، نقاب کے بارے میں بڑے گندے گندے کمنٹس ہوتے ہیں سوشل میڈیا پر، جو اسلام کے دشمن ہیں وہ نقاب کا بہت مذاق اڑاتے ہیں۔ اس لیے میری پیاری بہنوں، آپ سے ایک انورودھ کرنا چاہتا ہوں، ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، جب نقاب پہن کر کے کٹیہار جاؤ، ارریا جاؤ، کشن گنج جاؤ، بہادر گنج جاؤ، کسی ایئرپورٹ پر جاؤ، اسٹیشن پر جاؤ، کہیں پر بھی جاؤ، اے میری بہنوں یہ نقاب صرف ایک کپڑے کا ٹکڑا نہیں ہے، یاد رکھنا یہ نقاب اسلام کی پہچان ہے، یہ تمہارے کلچر کی پہچان ہے، تمہارے سنسکرتی کا ایک حصہ ہے۔ یہ نقاب بتاتا ہے کہ تم مسلمان لڑکی ہو، تم مسلمان گھر کی لڑکی ہو، اس نقاب کی لاج رکھنا، اس نقاب کا سمان گرنے نہ دینا۔ اے میری بہنوں، نقاب میں رہ کر کے کوئی ایسا کام نہ کرنا جو تمہیں شوبھا نہ دیتا ہو۔ یہ نقاب بتاتا ہے تم عزت دار گھرانے کی ہو، کوئی ایسا کام نہ کرنا۔ دیکھیے جب ہم بلیک کپڑا پہنتے ہیں، بلیک کپڑے پر کہیں کوئی داغ لگ گیا معلوم نہیں ہوتا ہے، لیکن جب وائٹ کپڑا پہنتے ہیں، وائٹ پر ہلکا سا دھبا بھی لگے گا، دور سے نظر آئے گا عبدالغفار صاحب آپ کے کرتے پر داغ لگا ہوا ہے۔ ایک ہلکا سا دھبا بھی وائٹ کپڑے پر پہچان لیا جاتا ہے۔ جو عورت نقاب نہیں پہنتی ہے، جو پردہ نہیں کرتی ہے، وہ کیا پہن رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، دنیا نوٹس نہیں کرے گی، مگر جب نقاب والی عورت گھر سے نکلے گی وہ کیا کر رہی ہے، کس سے مل رہی ہے، کہاں جا رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج بڑے بڑے شہروں میں، دلی اور ممبئی میں باقاعدہ ایسے پارک ہیں، ایسی جگہ ہیں جہاں لڑکے لڑکیاں آپس میں مل کر کے گلچھرے اڑاتے ہیں، اور مجھے بتانے والوں نے بتایا کہ ان جگہوں پر کتنی برقع والی لڑکیاں ہیں جو اپنے بوائے فرینڈ سے جا کر کے ملتی ہیں، اپنے عاشقوں سے جا کر کے ملتی ہیں، اور نقاب میں ہیں، پردے میں ہیں، اور ان کا جو عاشق ہے اس کے ہاتھ کا کلاوہ بتا رہا ہے، اس کے ہاتھ کی انگوٹھی بتا رہی ہے وہ لڑکا مسلمان نہیں ہے، وہ لڑکا غیر مسلم ہے، وہ لڑکا مشرک ہے، وہ لڑکا کافر ہے، اور یہ مسلمان برقع پہن کر کے اس غیر مسلم لڑکے کے ساتھ جا کر کے زنا کر رہی ہے، اس کے ساتھ بدکاری کر رہی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میں کہتا ہوں ان لڑکیوں کے ماں باپ کہاں مر گئے، ان کے گارجین کہاں مر گئے، یا تو وہ اتنے اندھے ہو چکے ہیں ان
کو خبر بھی نہیں کہ ہمارے گھر کی بیٹی کہاں جا رہی ہے، یا وہ اتنے بھولے بھالے بن چکے ہیں کہ اپنی بیٹی کو انہوں نے کھلی چھوٹ دے رکھی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ کی بھی ذمہ داری ہے، اگر آپ بیٹی کے باپ ہیں، آپ بیٹی کے گارجین ہیں، یہ بہت بڑی ذمہ داری آپ کے کندھے پر ہے۔ اللہ قیامت کے دن پوچھے گا، اس قدر برائی کا دور تھا، لڑکے لڑکیاں اتنا زنا کر رہے تھے، اور تیرے گھر میں جوان بیٹیاں تھی، تو نے اپنی بیٹیوں کی دیکھ ریکھ کیوں نہ کی؟ تو نے اپنی بیٹیوں کی صحیح تربیت کیوں نہ کی؟ او میرے پیارے بھائیوں، بچپن سے اپنی بچیوں کو اتنی اچھی تربیت دو، اتنا نیک بناؤ، اتنا دیندار بناؤ کہ کل جب تمہاری بیٹیاں جوان ہو جائیں اور غلط کوئی کام کرنے کے لیے ان کو اکسائیں، تو ان کے دل میں یہ خیال آئے کہ نہیں نہیں، میرے باپ نے جو تربیت کی ہے وہ تربیت مجھے غلط قدم اٹھانے نہیں دے گی۔ اور یاد رکھیے، جب بھی کوئی لڑکی بگڑتی ہے، جب بھی کوئی لڑکی غلط راستے پر جاتی ہے، تجربے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، ایکسپیرینس کی اور انوبھو کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، لڑکیوں کے بگڑنے میں 3 لوگوں کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ لڑکی اگر بگڑ رہی ہے، غلط راستے پہ جا رہی ہے، 3 لوگوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ کون 3 لوگ؟ جب حضرت مریم کو بچہ ہوا، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور مریم اپنے بچے کو لے کر کے قوم کے پاس پہنچی ہیں، تو قوم کے لوگوں نے کیا کہا تھا؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، اے ہارون کی بہن، مریم کے کوئی بھائی تھے جن کا نام ہارون تھا، وہ بھی بہت نیک انسان تھے۔ اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ برا انسان تھا، نہ تیری ماں بد چلن تھی، اے مریم تو یہ پاپ کہاں سے لے کے آ گئی؟ علماء نے لکھا ہے، پتہ یہ چلا کہ اگر لڑکی کا بھائی اچھا ہو، لڑکی کی ماں اچھی ہو اور لڑکی کا باپ اچھا ہو، تو لڑکی کے بگڑنے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں۔ اگر لڑکیاں بہک رہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھائی گڑبڑ ہے، یا ماں گڑبڑ ہے، یا باپ گڑبڑ ہے۔ یہ 3 رشتے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ جس گھر میں لڑکوں کے تعلقات لڑکیوں کے ساتھ ہوں، اور جس گھر میں بہن یہ دیکھتی ہو میرا بھائی راتوں میں لڑکیوں سے بات کرتا ہے اور لڑکیوں کے ساتھ گھومتا پھرتا ہے، اس گھر کی لڑکیاں بھی وہ کام کرنے میں ہچکیں گی نہیں میرے پیارے ساتھیوں۔ اس لیے لڑکیوں پر چوڑی ٹائٹ کرنے سے پہلے اپنے گھر کے لڑکوں پر بھی چوڑی ٹائٹ کرو، اور ان کی بھی نگرانی کرو، اور ان کو بھی غلط کام سے روکو۔ اور یاد رکھو، زناکاری وہ راستہ ہے جس پر سے چل کے دوسرے لوگ ہمارے گھر تک آ سکتے ہیں۔ اللہ نے اسی لیے زناکاری کو راستہ قرار دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اے ایمان والو تم زنا کے قریب بھی نہ جانا، اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، یہ بہت گندا کام ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور یہ بہت برا راستہ ہے۔ اسی راستے پر چل کر کے کوئی تمہارے گھر کی دہلیز تک بھی آئے گا، کوئی تمہارے گھر کی بہو بیٹی تک بھی آئے گا، اس لیے زناکاری سے اپنے گھر کو بچاؤ۔ تو نوجوانوں اور عورتوں سے میں کہنا چاہوں گا کہ سماج کے بگڑنے اور بنانے میں آپ کا بہت بڑا کردار ہے۔ اس کردار کو میری بہنوں، میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب ایک آخری چیز بیان کر کے ہم بات ختم کریں گے۔ سردیوں کا موسم ہے، بہت دیر تک آپ کو بٹھانا مناسب نہیں ہے۔ سماج کی اصلاح اگر ہمیں اور آپ کو کرنی ہے میرے پیارے ساتھیوں، ایک کام ہم کو اور کرنا پڑے گا۔ آپ جانتے ہیں اسی بہار میں اسکولوں اور مدرسوں میں مجھے بھائیوں نے بتایا کہ بڑی سختی ہو گئی۔ پہلے ٹیچر آتے تھے، کتنے بجے آئے کتنے بجے گئے کوئی خبر نہیں ہوتی تھی۔ اب ایپ آ گیا، اب باقاعدہ ایپ پر ٹیچر اسکول میں آیا اس کو حاضری لگانا ہے، اسکول سے نکلا اس کو حاضری لگانا ہے۔ اگر ٹیچر اسکول کے باہر کہیں دوسری جگہ سے حاضری لگائے گا، ایپ بتا دے گا کہ ٹیچر صاحب اسکول میں نہیں ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ سختی بڑھ گئی، اب سختی بڑھ گئی تو اب ٹیچر کو وہاں رہنا پڑے گا، اور اگر کوئی ٹیچر بغیر چھٹی لیے اسکول نہیں آیا تو پھر آگے سے ادھیکاری کا فون آتا ہے کہ فلاں ٹیچر کیوں نہیں آیا۔ اتنی سختی ہے تو سارے ٹیچر ٹائم سے آ رہے ہیں، سارے ٹیچر ٹائم سے جا رہے ہیں۔ جب سختی ہوتی ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ جب یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمیں اوپر والے کو جواب دینا پڑے گا، انسان آٹومیٹک ڈسپلن میں آ جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم سے اوپر اور سب سے اوپر ایک ذات ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے، اور وہ ہر منٹ، ہر پل، ہر لمحہ ہم کو دیکھ رہی ہے۔ دنیا والے ہماری ریکارڈنگ کریں یا نہ کریں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایک ایک عمل کو ریکارڈ کر رہا ہے۔
اور اللہ کی ریکارڈنگ کا سسٹم اتنا مضبوط ہے کہ اللہ کی ریکارڈنگ کا کیمرہ کبھی آف ہونے والا نہیں ہے، وہ 24/7 آن ہے۔ اللہ کے فرشتے ہر لمحہ ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ اے میرے بندو، تمہارے اعمال کو ہمارے فرشتے ریکارڈ کر رہے ہیں، تمہاری ایک ایک حرکت کو وہ نوٹ کر رہے ہیں، ایک ایک چیز کو وہ نوٹ کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہمارے ایک ایک عمل کو دیکھ رہا ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، اللہ نگرانی کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ایک ایک حرکت پر اللہ کی نظر ہے، اور جب تم راستہ چلتے ہو، جب تم راستے میں جاتے ہو، تمہاری آنکھیں کہاں جا رہی ہیں، تم کیا دیکھ رہے ہو، کیا بول رہے ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کے اشارے کو بھی جانتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے، اور تمہارے دل میں کیا چھپا اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، اگر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر نہیں پیدا ہوگا، اللہ کے سامنے جواب دینے کا ڈر پیدا نہیں ہوگا، یہ کرپشن نہیں رک سکتا، یہ بھرشٹاچار نہیں رک سکتا، یہ برائی نہیں رک سکتی۔ آج بہار میں BPSC کی پریچھا ہوئی اور اس کے بعد پیپر لیک ہونے کی خبر آئی، آج پٹنہ میں تمام اسٹوڈنٹ دھرنے پر بیٹھے ہوئے۔ کیوں یہ ہو رہا ہے؟ یہ بار بار پریچھائیں کیوں لیک ہو رہی ہیں؟ یہ بھرشٹاچار کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ 4 پیسوں کے لیے آج انسان لالچ میں پڑ جاتا ہے، اور یہ نہیں سوچتا ہے کہ میرے اس بھرشٹاچار سے لاکھوں اسٹوڈنٹس کا اور لاکھوں لوگوں کے مستقبل کا جو ہے اس کے اوپر سوالیہ نشان لگ سکتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر بھرشٹاچار کو روکنا ہے، اگر کرپشن کو روکنا ہے، اگر چوری کو روکنا ہے، اگر گنڈا گردی کو روکنا ہے، اگر حرام خوری کو روکنا ہے، تو ہمیں اور آپ کو اپنے دل میں آخرت کا ڈر اور اللہ کے سامنے جواب دہی کا ڈر ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ پروگرام اس علاقے کے مدرسے کا پروگرام ہو رہا ہے۔ میں آپ سے یہ بھی اپیل کروں گا کہ اس طریقے کے پروگرام جب ہوتے ہیں اور آپ سے بار بار یہ اپیل کی جاتی ہے کہ آپ اس ادارے کو چندہ دیں، دان دیں، تعاون کریں، تو آپ یہ مت سمجھیے کہ ہماری جیب ڈھیلی کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، بلکہ یہ بھی آپ کو ایک طریقے سے موقع دیا جا رہا ہے کہ آؤ اپنے نام اعمال میں کچھ نیکیوں کو بڑھا لو، اپنی آخرت کی کچھ تیاری کر لو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اللہ کی راہ میں ایک کھجور کا ٹکڑا دے کر کے بھی اگر تم جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہو تو بچا لو۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس طریقے کے پروگرام جہاں اداروں کے تعاون کے لیے آپ کو بلایا جائے، آپ اس کو ایک فارمیلٹی کا حصہ نہ سمجھیں، ایک اوپچارکتا نہ سمجھیں، بلکہ آپ یہ سمجھیں کہ ہماری آخرت کو بنانے کے لیے یہ پروگرام کیا جا رہا ہے۔ اور میرے پیارے ساتھیوں، آخر میں میں یہی کہوں گا کہ ہم سب جب تک اپنے اندر آخرت کا ڈر پیدا نہیں کریں گے، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہم پیدا نہیں کریں گے، حالات نہیں بدل سکتے ہیں، سماج نہیں سدھر سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 1-2 سوالات آئے ہیں، ان کا جواب دے کے ہم بات ختم کرتے ہیں۔ قبرستان کی زمین میں جنازے کی نماز ہوگی یا نہیں؟ اگر وہ جگہ قبرستان کے لیے خاص ہے، اگر وہ جگہ قبرستان کے لیے خاص ہے لیکن جہاں پہ آپ نماز پڑھ رہے وہاں پہ کوئی قبر نہیں ہے، تب تو نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر جہاں پہ آپ جنازے کی نماز پڑھ رہے وہاں پر قبریں ہیں، قبروں کے بیچ میں آپ جنازے کی نماز پڑھ رہے یا قبر کے اوپر کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں، تو یہ پھر مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ قبر کے اوپر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے سے یا قبرستان پر نماز پڑھنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اللہ کے نبی مرد اور عورت کی جنازے کی نماز الگ الگ جگہ پڑھاتے تھے یا نہیں؟ ایسی کوئی دلیل نہیں ہے، ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ مرد کے جنازے کی نماز الگ جگہ پڑھاتے تھے، عورت کے جنازے کی نماز الگ جگہ پڑھاتے تھے۔ ہاں، جب جنازہ آتا تھا، اگر مرد کا جنازہ ہوتا تھا تو اللہ کے نبی سر کے پاس کھڑے ہوتے تھے، اگر عورت کا جنازہ ہوتا تھا تو بیچ میں اس کی کمر کے پاس کھڑے ہوتے تھے۔ مرد اور عورت کے جنازے میں نبی کے کھڑے ہونے کا طریقہ الگ تھا، لیکن جنازہ کی نماز پڑھانے کی جو جگہ تھی وہ ایک ہی تھی، الگ الگ ہونے کی میرے علم میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ دوسروں کی زمین میں نماز پڑھنا بنا پوچھے کیسا ہے؟ دیکھیے، اگر آپ کسی کے مکان میں آپ نے نماز پڑھ لیا تو نماز تو قبول ہو جائے گی،
لیکن یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کے گھر میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کی اجازت ہونی چاہیے، لیکن اگر یہ معلوم ہے کہ بھئی وہ اجازت نہیں دے گا تو نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن اگر آپ پڑھ لیں تو نماز ہو جائے گی۔ ہاں، کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر کے اگر آپ اس میں نماز پڑھیں تو اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ اگر بے ایمانی کی زمین ہے، ناجائز قبضہ کر کے کوئی زمین ہم نے ایکوائر کی، اس پر ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز ہوگی کہ نہیں؟ تو بہت سارے علماء کا کہنا ہے کہ نماز تو ہو جائے گی مگر گناہ ہو، انسان گنہگار ہوگا کیونکہ وہ زمین ناجائز ہے، اور بہت سارے علماء کا کہنا ہے کہ نماز نہیں ہوگی۔ تو وہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، لیکن بہرحال کسی دوسرے کی زمین پر آپ بغیر پوچھے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن پوچھ کے پڑھا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ قسطوں پر کچھ بھی خریدنا کیسا ہے؟ بہت اہم سوال ہے۔ آج کے زمانے میں قسطوں پر بہت ساری چیزیں خریدی جا رہی ہیں۔ ایک سامان 10,000 روپے کا ہے، مان لیجئے کہ موبائل 10,000 روپے کا ہے، آپ نے قسط پر خریدا، موبائل والے نے کہا کہ ہم یہ 12,000 کا آپ کو دیں گے۔ اب 2,000 روپیہ وہ زیادہ لے رہا ہے اور وہ صاف بتا رہا ہے کہ آپ کیش لیں گے تو ہم 10,000 کا دیں گے اور قسطوں میں لیں گے، ادھار لیں گے تو 12,000 کا دیں گے۔ تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن آج ہمارے یہاں جتنے بھی قسطوں پر سامان لیا اور دیا جاتا ہے یہ بینک کے تھرو لیا جاتا ہے، دکاندار آپ کو نہیں دیتا ہے، وہ بجاج فائننس کے ذریعے، HDFC کے ذریعے یا کسی بینک کے ذریعے لون پاس کرتا ہے اور وہ بینک سے پورا پیسہ لے لیتا ہے۔ بینک آپ کو قرضہ دے رہا ہے، اور جب بینک آپ کو قرضہ دے رہا ہے تو بینک سے آپ نے سامان نہیں خریدا ہے، بینک سے آپ نے قرضہ لیا۔